ملکی سیاسی اور معاشی حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ ابتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اتحادیوں کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کون ہے؟ خود یہ سرکار، بیک روم بوائز، عمران خان، عدلیہ یا پھر IMF؟ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا۔ وسعت اللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کے اندرونی اختلافات سلٹانا نسبتاً آسان ہیں، کیونکہ بھلے کوئی کسی کو کتنا بھی ناپسند کرے مگر اس وقت ساتھ جڑے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ بیک روم بوائز کو بھی ہاتھ پاؤں جوڑ کے سمجھایا جا سکتا ہے کہ مانا آپ عقل کل ہیں، پھر بھی ہاتھ ذرا ہولہ رکھیں اور ہمیں بھی اپنی سائنس لڑانے کا تھوڑا موقع دیں۔ عمران خان کو بھی یکے بعد دیگرے مقدمات کی رسی میں باندھ کے وقتی طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ عدلیہ کو بھی بات چیت کی فلم دکھا کے قانون سازی کی کرتب بازی، بال کی کھال اتارنے کے فن اور آئینی شوربہ پتلا کر کے مصروف رکھتے ہوئے تھوڑی بہت مہلت کمائی جا سکتی ہے۔ مگر IMF کا کیا کریں؟ ایک ایسا بین الاقوامی کلرک جو سائل کو چکر پر چکر لگوا رہا ہے، بار بار کسی نہ کسی جملے پر لال دائرہ لگا کے درخواست ٹائپ پر ٹائپ کروا رہا ہے، ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہا ہے، کاغذ پر کاغذ طلب کر رہا ہے، دستخط سے دستخط ملا رہا ہے۔ کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ آخری بار پراپرٹی ٹیکس کب دیا تھا؟ بجلی پانی گیس کا بل کہاں ہے جس پر تمہارا نام اور ایڈریس بھی ہو؟ آخری ٹیکس گوشوارے کب بھرے تھے؟ ان کی رسیدیں کہاں ہیں؟ پوری کیوں نہیں؟ 2 کم کیوں ہیں؟ کیا کہا؟ بچے نے پھاڑ دی؟ بچے کی پہنچ سے دور کیوں نہیں رکھتے؟ اس ہفتے تو مشکل ہے، اگلے ہفتے پھر چکر لگا لو۔ چلو اب کرسمس کی چھٹیوں کے بعد آنا، اب میری سالانہ چھٹیاں شروع ہیں، بعد میں فائل دیکھیں گے، اگلی بار آؤ تو فائلوں کے 3 سیٹ بنوا کر لانا۔ پچھلی بار اوتھ کمشنر کی آدھی مہر لگی تھی، اس بار دستخطوں کے نیچے پورا ٹھپا ہونا چاہیے، ہر کاغذ پر مجسٹریٹ درجہ اول کی تصدیقی سائن کروانا مت بھولنا، ورنہ صاحب لوگ میٹنگ میں فائل منہ پر دے ماریں گے وغیرہ وغیرہ۔ وسعت اللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ IMF نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے، تمام شرائط یک مشت بتانے کے بجائے ایک ایک کر کے بتا اور ہپا رہا ہے۔ بس چلے تو کمینے کا گلا گھونٹ دیں، پر اکڑنے کے لیے پلے بھی تو کچھ ہو۔ IMF بھی جانتا ہے کہ پاکستان نے 70 برس میں 2 درجن سے زائد قرض پروگرام خریدے، مگر سوائے ایک کے کوئی فنڈنگ پروگرام پورا نہیں کیا۔ پیسے ٹریکٹر خریدنے کے نام پر لیے، مگر ان پیسوں سے تائی اماں کو جیولری بنا کر دے دی، گھر بنانے کے لیے لون لیا اور اس لون کو کسی ڈبل شاہ کے حوالے کر دیا۔ دوست بھی کب تک ساتھ دیں اور کتنا؟ سب جان چکے ہیں کہ کوئی بھی حکومت کسی بھی مقدس کتاب پہ قسمیاں ہاتھ دھر کے پیسے تو لے لیتی ہے مگر قرض کو آمدنی شمار کرتی ہے۔ اگر کوئی گریبان پر ہاتھ ڈال دے یا گالم گلوچ پر اتر آئے تو کسی اور پارٹی سے ادھار پکڑ کے گھر کے سامنے بیٹھے قرضے کو قسط دے کر وقتی گلو خلاصی کروا لیتی ہے۔ وسعت اللہ خان کے بقول پچھلی حکومت نے بھی یہی کیا، مسکین صورت بنا کے IMF سے پیسے لیے اور پھر سستے پیٹرول سے ان پیسوں کو آگ لگا کے وقتی چراغا کر کے رخصت ہوئی۔ موجودہ حکومت لاکھ روئے پیٹے کے پچھلوں کی سزا ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ مگر IMF اس لیے بہرا بیٹھا ہے کیونکہ وہ کسی حکومت کو نہیں بلکہ ریاست پاکستان کو جانتا ہے کہ جس کے نام پر قرضہ لے لے کے مجرے پر اڑائے جاتے رہے، اوپر سے ہمارے وزراء بھی پیٹ کے ہلکے اور بادل دیکھ کر گھڑے پھوڑنے کے عادی ہیں۔ ابھی پیسے ملے نہیں کہ پیشگی شور مچا دیا، جیسے ہی IMF کی قسط آتی ہے عوام کو الیکشن سے پہلے ٹھیک ٹھاک ریلیف دیں گے تاکہ الیکشن میں کچھ ووٹ بڑھ سکیں۔ یہ امید دلانے والے ایک بار پھر بھول گئے کہ IMF کا قرضہ کسی PDM یا PTI کو نہیں بلکہ ریاست کو ملتا ہے، اور IMF حلوائی کی دکان نہیں ہے کہ ہر بار اس پہ جا کے دادا جی کی فاتحہ دلوائی جائے۔ اب تو IMF نے بھی اردو اور پنجابی سیکھ لی ہے، غالباً اس کے کارندے پارلیمانی اور جلسہ گاہی بیانی کی بھی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا کورٹ نمبر 1 کے سمن سے ماورا ہیں، لہٰذا ایسے خشک بے مروت اور سپاٹ چہرے والے ادارے سے بے وقت کا مذاق بھی نہیں بنتا۔ پٹری سے اترا ایک جملہ کروڑوں ڈالر میں پڑ سکتا ہے، چنانچہ یہی ہوا۔ IMF نے اب اگلے بجٹ کا خاکہ طلب کر کے انتخابی بجٹ دینے کی سرکاری امید پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ اوپر سے 30 جون تک پاکستان کو بیرونی قرضے کی قسط کی مد میں $3.5 ارب سے زائد رقم ادا کرنی ہے۔ IMF کے $6.5 ارب کے قرض پیکج میں سے $2.6 ارب
डॉलर की जो 2 आखिरी किस्तें पाकिस्तान को मिलना थी वो कहीं मालियाती तफ्तीश में अटक के रह गईं और मौजूदा IMF प्रोग्राम भी 30 जून को खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नया सालाना बजट भी IMF की कड़ी निगरानी में बनाना होगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान के लिए अगले फंडिंग प्रोग्राम की मंजूरी में मौजूदा प्रोग्राम से भी कहीं ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वो दिन हवा हुए जब पाकिस्तान को मुतबादिल के तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग के फंड में से हर साल खिदमात बजा लाने के एवज चंद अरब डॉलर का सहारा मिल जाता था, ताकि अशराफी अल्लो तलल्लों को सहारा देने वाला माशी ढांचा जैसे तैसे खड़ा रहे। अब ना तो वो अमेरिका रहा जो IMF या आलमी बैंक से कह देता था कि बरखुरदार पर जरा हाथ हौला रखो, बच्चे की जान लोगे क्या। वसतुल्लाह खान बताते हैं कि अमेरिका IMF को सबसे ज्यादा फंड 16.5% दान करता है और इसका कर्ज लेने का कोटा भी सबसे ज्यादा 18.25% है। चीन और अमेरिका के रोज बरोज बढ़ते तलाफात में पाकिस्तान ने बिलाखिर चीनी कैंप पूरी तरह से चुन लिया है और ये खबर हम तक पहुंचने से बहुत पहले बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों तक पहुंच चुकी है। हाथियों की लड़ाई में घास आखिर खुद को कितना और कब तक बचा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।